آج کی یہ محفل پاک ہماری ماہانہ مرکزی سلسلہ نسبت رسولی مرکز کراچی نظیریہ مشرق اعلیٰ پل کے اندر بات تبدیل ہے۔ مالک اور خالق نے ایک مرتبہ پھر ہم کی یہ مہربانی کی کہ ہمیں توفیق دی اس محفل میں آنے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ دعوت دی لیکن ان کے نصیب میں نہیں تھی اور وہ نہیں آ سکے۔ جب بندہ ایک محفل سے رہ جاتا ہے پھر اس سے بہت ساری محفلیں رہتی ہیں۔ یہ فیض کا جو سلسلہ ہے تو شیطان بھی ساتھ ساتھ اپنا کام کرتا ہے۔ جب وہ بندے کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس بندے کو اس محفل کی، اس کی اہمیت کی وہ سمجھ نہیں آتی۔ وہ اس کو دنیاوی اسباب میں جو ہے اپنی نجات نظر آتی ہے، جو کہ ایک دھوکہ ہے۔ اللہ کی یاد وہ دولت ہے کہ جن لوگوں کے سینوں میں یاد بس جاتی ہے ان کو دنیا کے کسی اور میخانے میں سکون اور چین نہیں ملتا۔ پریکٹیکلی بھی آپ دیکھ لیں کہ محفلوں میں جیسے لوگ جو بھی پیر بھائی آتے ہیں، جب ان کا سے ایک محفل رہتی ہے پھر کئی محفلوں سے محروم رہتے ہیں، پھر بڑی مشکل سے وہ ان پر واپسی ہوتی۔ ابھی حضور پیر صاحب حضور غوث زمان قطب دوران شیر شہراد کی اعلیٰ حضرت علامہ کی حرم مجید رحمۃ اللہ علیہ ہماری دوسری سالانہ برسی ہوئی قرآن خوانی کی محفل تھی، جس کے اندر 10,45,07,600 کچھ قرآن پاک جو ہے ختم ہوا ہے، جس کے اندر 42 ارب درود پاک ایک شخص نے، ایک پارٹی نے سیالکوٹ سے پیش کیا کہ جنہوں نے پورے پاکستان میں درود پاک کا ورد کروایا۔ 42 ارب درود پاک۔ یہ اور اذکار کو چھوڑیں جو لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد جو ورات شریف میں قرآن پاک کی صورتیں ہیں، دیگر وظائف ہیں، ان کو چھوڑ کر، لیکن افسوس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے کراچی کے برادران جی کو 10 قرآن پاک کی پیش، تو میں نے وہاں تقریباً 46 لاکھ قرآن پاک پیش کیے، لیکن وہ میں نے کس طرح لیے کہ کیسے کیے تو میرا حکومت ہے نا، 10 قرآن پاک بھی پوری کراچی والے نہیں دے سکے۔ سوچے نا کیا غلامی ہے، خالی نام کی غلامی۔ پیسہ تو خرچ نہیں ہوتا تھا نا، دن اگر ایک قرآن پاک بھی گھر میں ختم ہو مہینے میں، ایک قرآن نہیں پڑھ سکتے، بس ہمارا یہ مسئلہ وہ مسئلے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے پیری مریدی ہے۔ اس کو منافقت کہتے ہیں کہ دعویٰ کچھ کہہ رہے اور عمل اس کا کچھ اور نہیں۔ غلامی میں سب کچھ لٹایا جاتا ہے، پاس نہیں کچھ چھوڑا جاتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب کپڑے اتار کر جنالی بوری جو سی کا سیل بھیج دی کہ کچھ نہیں رکھا پاس، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے بعد جو ہے وہ مال غنیمت میں جو ہے نا جنگ تبوک کے موقع پہ، تو ایک وقت ایسا ہے نا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ہمیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ بھائی یہ ہمیشہ مجھ سے بازی لے آتے ہیں، آج میں دیکھتا ہوں کیسے۔
تو وہ جو ہے لے کے میرے مرشد پاک فرماتے تھے کہ 500 اونٹ جو میں جو ہے نا ساز و سامان کے وہ لے کے آئے، اور وہ اشرفیاں جو تھی یوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اوپر نیچے کر کے دیکھتے تھے، اور آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ چاند سے بھی چمکتا تھا. تو آپ فرماتے تھے کہ ان کے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے. وہ بہت خوش تھے. تو جب وہ حضور نے پوچھا کہ عثمان گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا گھر میں چھوڑا ہے، آدھا اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ صدیق آپ کیا لے گئے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا یہ جو آج یہ نعرہ ہے نا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے کہا میں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے، میرے لیے ہی کافی، کچھ بھی نہیں چھوڑا. یہ غلامی ہوتی ہے. غور کریں، باتیں کڑی ہوئی ہیں لیکن غور کرنا ہے ان باتوں پہ کہ خلیفہ صاحب جو ہے نا ہماری تربیت کر رہے ہیں، تنقید یا نہیں کر رہے. یہ ہم کون سے غلام ہیں؟ صرف لنگر کھانے کے لیے ہم غلامی کا دعویٰ کریں، اور جب قربانی کا وقت آئے تو ہمیں دنیا پیاری ہو جائے. یہ نہیں ہے غلامی، نہ یہ میرے مرشد کی تعلیم ہے. انہوں نے ساری زندگی، کوئی شخص یہ ثابت نہیں کرتا کبھی اپنی ذات کے لیے سوال کیا. ہمیں ہمیشہ مخلوق کی خدمت کے لیے اور اللہ کی رضا کی تعلیم دی. پھر ہم آج کیا ہو گیا؟ کیا اس فیض میں کوئی کمی ہے؟ ابھی تو دوسری پشت بیٹھی ہے، 7 پشتیں ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوں گی. پیر غلام محمد گور نذیر گور دوسری پشت ہے، میرے مرشد پاک پہلی پشت ہے. ہر آنے والا پہلے والے سے نورانیت میں آگے ہی ہے، کیونکہ وہ اپنی بھی محنت کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پیچھے انہوں نے بولا جاؤ 7 پشتیں تو بس ہم مست ہیں ان 7 پشتوں تک ہی. ادھر یہ بات نہیں ہے. ادھر یہ تھا کہ جب مراد بادشاہ چھوٹے سے تھے نا، میرے مرشد پاک رات کو تہجد پڑھتے تھے تو وہ آگے سینے میں بیٹھ جائے تو آپ کو بولتے تھے آرام کرو. بولا نہیں دادا جان، کل کو ہم نے بھی ادھر ہی بیٹھنا ہے، ہم نے بھی یہ آگے نظام چلانا ہے. تو وہ عمل ہے وہاں پہ. ایسا نہیں ہے کہ وہ خالی دعوت ہے نہیں موڑا شریف کے اندر. یہی جو ہے خصوصیت ہے موڑا شریف کی کہ یہاں دعوت نہیں صرف عمل ہے. ہر جگہ دعوے ہوتے ہیں، دکھاوا ہوتا ہے. موڑا شریف میں ایسے کوئی کام نہیں، دعوے دکھاوے والی بات نہیں. اس لیے یہ غور کرنا چاہیے. یہ بیماری ہے جو برادران طریقت نہیں آتے ان تک. ہر آدمی، آپ سب کا، میرا بھی فرض ہے، آپ کا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے پیر بھائی کے پاس جائیں کہ بھائی کیا مسئلہ معذرت کیا معاملہ ہے آپ بتائیں، کیوں نہیں آتے اپنے اثر میں. اگر ہم سے کوئی بتائیے، آپ ہماری اصلاح کریں ہمارا، لیکن سلسلے سے وابستہ رہے. برادر طریقت یہ باتیں جو ہے نا، بعض لوگوں کو تو بہت ساری، کیونکہ میں بات کرتا ہوں صحیح، اگر میں لگتی بات کروں تو پھر اصلاح والی بات کوئی نہیں. کہ مجھے جو نظر آتا ہے بیماری تو میں اس کا علاج بتاؤں. یہ کیوں مرشد نے ہمیں یہاں مرکز بنا کے دے دیا کہ بھائی آپ یہاں مل بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو؟ اس کا پیچھے ایک مقصد ہے کہ جو لوگ وہاں نہیں جا سکتے ان کے سینوں کی صفائی ہو. سینے صاف کرنے کے لیے اللہ کی یاد کی جاتی ہے، اور اللہ کی یاد کے علاوہ سینہ کسی چیز سے صاف نہیں ہوتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مرشد کی تابعداری میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے. ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ ہیں لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوتی.
اس لیے جو ہے یہ اس جہاد کو، اس محفل کی اہمیت کو سمجھیں اور دوسروں کو ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ ابھی جون کا اور سارا ہے، 7، 8، 9 جون، 7، 8، 9 جون کو عرس کی تاریخ بھی آ رہی ہے۔ آگے رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ہماری محفلیں اب صرف 6 محفل ہوگی عرس سے پہلے جو مئی کے مہینے میں آئے گی، کیونکہ رمضان میں جو مرشد پاک نے وظائف دی ہیں وہی پڑھنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو 3 اشروں میں تقسیم کیا۔ اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے، اور اس حکمت کو میرے مرشد پاک نے جب اپنی ولایت کی نگاہ سے دیکھا اور اس کو جانچا تو سب غلاموں کے لیے یہ وظائف ترتیب دے دی۔ تو جب چاند نظر آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 دن تک پڑھتے رہے، اس کے بعد جو ہے نا 5 چھٹے روزے سے صلاۃ الخوف شروع کر دیں۔ اسی طرح جو ہے نا 10ویں تک یہ 11ویں رمضان سے جو ہے نا آیت کریمہ شروع کر دیں، 16ویں سے 20ویں تک جو ہے نا استغفار پڑھ سعید الاستغفار پڑھیں، اور 20 رمضان سے چاند نظر آئندہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ اب یہ تینوں اشرے جو کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، رحمت کا، مغفرت کا اور نجات کا۔ سورہ اخلاص جو ہے یہ اللہ کی حمد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ کے 3 اسم اعظم ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ تو جس کو یہ اللہ، رحمان اور رحیم مل جائے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ تو جب بندہ 5 دن پڑھتا رہتا نا تو کئی پڑھنے والا لاکھوں میں بھی پڑھ جائے گا۔ تو اللہ تعالی کی رحمت جوش میں کیسے نہیں آئے، وہ اپنی رحمت کیسے نہیں عطا کرے گا جب بندہ میرا بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ، پاگلوں کی طرف شروع ہوا بسم اللہ الرحمن۔ پھر صلاۃ الخوف ہے، تو صلاۃ الخوف کیا ہے کہ یا اللہ تو درود و سلام بھیج ہمارے آقا، ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، تاکہ ان کی برکت سے ہم ہر ڈر اور خوف سے بہتر ہو جائیں۔ اب یہ پورا کمپلیٹ ہو گیا نا رحمت کا اشرا۔ تو آگے جب آپ جو ہے نا پھر آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا، اگر تو نے نہ ہمیں معاف کیا نہ ہمیں بخشا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام یہ مچھلی پیٹ میں گرفت کرتے رہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص مخصوص ان کے لیے ہے، ہر مصیبت تکلیف کے لیے یہ ورد ہے آیت کریمہ۔ تو بندہ جب یہ کہا کرتا ہے یا اللہ میں تو اپنے نفس پہ ظلم کر دیا، تو وہ رحمان اور رحیم تو بہانے ڈھونڈتا ہے۔ پھر بندہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھتا ہے، اقرار کرتا ہے استغفار۔ تو استغفار وہ دولت ہے، میں نے جو حضرت علی کو پڑھا سمجھا انہیں کہ میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جو حضرت علی کے پاس گیا میں نے کوئی اور وظائف یا کوئی دامن کو بتایا، ہمیشہ آپ نے فرمایا جاؤ استغفار پڑھو، استغفار پڑھو۔ میں بڑا اس کے اوپر میں نے وہ ہوا کہ یار یہ کیا۔ پھر میں اپنے مرشد پاک کی طرف پہنچا کہ میرے مرشد پاک کے پاس جب کوئی سائل آتا ہے تو کبھی کسی کو نہیں کہا یہ وظائف پڑھو، درود پاک پڑھو، درود پاک پڑھو۔ تو میں پھر اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ وجہ ہے کہ پھر حدیث پاک آ گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تکبر کرتا ہے جو اس کی شائن ہے، اور ملائکہ میں کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ اس شخص کو، اس بندے کو، میرے اس بندے کو پتہ ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، دینے والا کوئی نہیں، لہذا میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ درود وہ دولت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پہ درود پاک بھیج رہا ہے۔ تو مرشد پاک کی چونکہ وہ غلامی تھی تو آپ کی نگاہ جو نا ہر وقت حضوری بزرگ تھے نا، اپنے آقا کے دیدار میں مگن رہتے تھے، ہر وقت دیدار مصطفیٰ میں میرے مرشد پاک مسترک تھے۔ تو اس لیے کوئی سائل آتا تھا تو آپ کہتے دروشی پڑھ، دروشی پڑھ، دروشی پڑھ۔
اب کئی بندوں نے مجھے بولا کہ یار ہم کہتے تھے ہم اپنی مصیبتیں پریشانیاں بتا رہے ہیں، یہ کہ دروس ہی پڑھ دروس ہی پڑھ، تو جب وہ پڑھتے تھے وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا تھا. ایک بندے کو کسی کا دروس ہی پڑھو، پھر میں نے پڑھنا شروع کیا، مجھے مولا کائنات کا دیدار سمجھے، تو مجھے سمجھ میں اس وقت وہ کہانی اس کی ان کی کچھ اور سمجھ میں آئی. تو اس لیے کہ وہ ہر بزرگ کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو یہ بظاہر پابندی. پھر جب 20 رمضان سے آپ نے چاند رات تک کل شریف پڑھنی ہے کہ اس کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، کسی کی اولاد نہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے، وہ اکیلا ہے. تو یہ تو حمد بھی ہے اللہ کی. تو بندے کے سارے معاملات اللہ حل اس کو آخر میں نجات بھی دے گا، ہر چیز بتا دیے. تو یہ راز جو ہے نا مرشد پاک نے اس کے اندر اس ان اوراد پاک میں رکھا ہے. تو یہ ابھی پرچے ماما جا صاحب لے کے آئے، آپ دعا کے بعد لنگر کے بعد یہ پرچے بھی لے کے جائیں، اور جو اپنے اپنے علاقوں میں لے جائیں، لوگوں کو تقسیم کریں گے. یہ مرشد پاک نے فرمایا تھا کہ ہر آدمی کو اللہ اس کا کی اجازت ہے کہ وہ پڑھنے کے دے، آگے پڑھے، ثواب کا کام ہے، جو بھی پڑھنا چاہتا ہے انشاءاللہ وہ پڑھے. تو یہ ہاں وہ تو رمضان میں کیونکہ اب محفل نہیں ہوگی تو زکوٰۃ فطرانے کے حوالے سے نصرت اسلام پاکستان کو دے، کیونکہ ہمارے حامد صاحب جو ہیں وہ تقریباً تیسرا چوتھا پانچواں سال جو ہے وہ آ نہیں رہے ہیں، کیونکہ بیمار ہیں وہ کالج کے مرض کی وجہ سے. تو اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے وہ فطرانہ زکوٰۃ بھی آپ کریں، اور بکیں اندر پڑی ہوئی ہیں، جاتے ہوئے اپنی بکیں لے جائیں تاکہ جو نا کسی کو اگر چیز دینا چاہتے ہیں وہ بھی لے لیں. باقی بکنگ کے حوالے سے جو ہے وہ قافلے کی جو ہوگی جون کے اس کے حوالے سے، تو آپ برائے مہربانی جس نے بھی جانا ہے تو آپ جو ہے کم سے کم جو ہے نا اپنے نام وغیرہ کرایہ وغیرہ دیں گے تو بکنگ ہوگی. کیونکہ اب وہ پہلے والا حساب نہیں ہے کہ 1200-1500 1600 روپے کا ٹکٹ نہیں ہے، 3500 روپے کا ٹکٹ ہو گیا کم سے کم. ٹھیک ہے، تو اماؤنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اتنا کسی کی استطاعت نہیں ہے کہ اس وقت اگر ہم 4 بوگیاں کروائیں گے تو میرا خیال میں 20 لاکھ سے بھی اوپر ہی چلی جائے گی. تو اس لیے آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہر سال کی طرح اس طرح نہ کریں کہ بار بار میں فون کر کے پوچھتا ہوں. جس نے جانا ہے وہ ایک دفعہ بتا دیں، اس حساب سے بکنگ کروائیں، لازمی بتا دیں، اور کوشش کریں کہ ہر آدمی جائے. جتنے جو لوگ نہیں آئے ان کو دعوت بھی دیں، ساتھ قافلے کو اس کو کرو. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ بھی مہربانی کے ساتھ ساتھ اپنا یہ پیغام بھی لوگوں کو دے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی توفیق عطا فرمائے. اور آج پاک شروع کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم.